بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وسلم۔ پارہ نمبر 5 سورہ النساء آیت نمبر 43۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کی توفیق کے ساتھ نماز ادا کرنے کے بعد قرآن مجید کو سمجھنے کی، سننے کی سعادت حاصل ہوتی ہے، اور ہمیں اپنی زندگیوں کو سنوارنے کے لیے خوبصورت باتیں قرآن مجید میں سے ملتی ہیں۔ اللہ پاک عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ کل یہ آیت شروع تو میں نے کی تھی، لیکن اس کا ترجمہ لفظی نہیں ہوا تھا۔ آج بھی اس آیت کا صرف ایک حصہ ہی بیان ہوگا، اور دوسرا حصہ انشاءاللہ بشرط زندگی کل پڑھیں گے۔ اس میں ایمان والوں کو اللہ کریم نے مخاطب کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا، قریب نہ جاؤ، الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ۔ نماز ایک مسلمان کے اوپر سب سے اہم عبادت اللہ پاک کی طرف سے جو فرض کی گئی ہے، اس کو ادا کرنے کے جتنے بھی اس کا جو اہتمام ہے قرآن و حدیث میں سب سے زیادہ نماز کے متعلق کیا گیا۔ اس کی فضیلت کو بھی بیان کیا گیا، کیونکہ تفصیل مقصد نہیں ہے، بس نماز ہر بندہ جانتا ہے کہ نماز کیا ہے، نماز کون سی عبادت ہے۔ مسجد کے اندر آ کے باجماعت بھی پڑھی جاتی ہے، اور گھروں میں عورتیں نماز پڑھتی ہیں، مرد بھی اگر مسجد میں نہیں جا سکے تو نماز پڑھتے ہیں۔ نماز بڑی اہم عبادت ہے، اور مسلمان کا بچہ اس عبادت سے واقف ہے، اور خوش نصیب لوگ اپنے بچوں کو نماز کا عادی بنانے کے لیے بچپن سے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق بچہ 7 سال کا ہو تو اس کو نماز کی طرف پیار سے لگائیں، 10 سال کا ہو جائے تو پھر سختی کریں۔ تو اس طریقے سے نماز کا پابند اس کو بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جن گھروں میں نماز پڑھی جاتی ہے، عادت ہے نماز پڑھنے کی، اللہ کے فضل و کرم سے اس گھر کے بچے بھی نماز کی طرف چل پڑتے ہیں، اور جہاں بڑی سستی کا شکار ہوں، نماز سے دور ہوں اور سوتے رہتے ہوں، نماز پتہ ہی نہیں، تو وہاں کے بچے بھی اللہ ماشاء اللہ کوئی بچہ نماز کی طرف آ جائے، کیونکہ گھر کا ماحول بچے پر بہت گہرا اثر ڈالتا ہے۔ تو اس آیت میں، آیت نمبر 43 کے اندر نماز پڑھنی تو ہے، لیکن نماز پڑھنے سے پہلے جو تیاری ہے، انسان کا جسم پاک ہو، اس کا لباس پاک ہو، جگہ پاک ہو، نماز کی جو شرائط ہیں ان میں یہ چیزیں ہیں۔ تو اس میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ انسان کی جو دماغی حالت ہے وہ کیسی ہے۔ تو چونکہ شراب پینے سے، نشہ کرنے سے انسان جو ہے وہ اپنے اعصاب پہ کنٹرول نہیں رکھتا، اس پر نشہ طاری ہوتا ہے، اور پھر زبان سے وہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا میں زبان سے کیا کہہ رہا ہوں۔ تو جب یہ اس کی حالت ہے نا، تو اس حالت میں اس کو نماز پڑھنے سے روک دیا گیا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے عام حالت میں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں جب وہ کھڑا ہی ہوگا تو
اللہ سے کیا کہہ رہا ہے اس کو تو یہ بھی نہیں پتہ چلے گا. وہ کیفیت بیان ہونے لگی ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا، نہ قریب جانا، الصلاۃ، نماز کے. اور یہاں سے میں نے کل بھی گزارش کی تھی کہ یہ جو بے دین لوگ ہیں، دین سے دور ہیں، جو خود نمازی نہیں ہیں، وہ بیچارے سادہ لوگ مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں اور اس جملے سے گمراہ کرتے ہیں. قرآن کے اندر ہے نماز کے قریب نہ جاؤ. اب اس کے آگے جو کچھ لکھا ہوا ہے یہ کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ اگلا جملہ جیسے ہی ہم پڑھنے لگے ہیں تو بات کلیئر ہو جائے گی کہ کس حالت میں اللہ پاک نے نماز پڑھنے سے روکا ہے. جب تک وہ حالت ہے تب تک بندہ نماز نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ نماز نہیں ہوگی. دیکھو نا، ایک بندہ وضو ہی نہ کرے اور بغیر وضو کے آگے نماز پڑھنی شروع کر دے، نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. نماز سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے. جب تک وضو نہیں کرے گا، نماز اگر پڑھتا بھی ہے تو اس کی نماز ہوگی نہیں. تو فرمایا وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، جب کہ تم نشہ کی حالت میں ہو. اب بال کھل کے سامنے آ گئی ہے. اللہ پاک نے کس وقت نماز پڑھنے سے روکا ہے؟ جب تمہاری حالت نشے والی ہو، جب تمہارے اوپر نشہ غالب ہو، اس وقت نماز نہ پڑھنا. اور یہ کب تک رہے گا سلسلہ؟ حتیٰ تعلموا، یہاں تک کہ تمہیں سمجھ آنے لگے، تم سمجھنے لگو، ما تقولون، جو کچھ تم زبان سے کہہ رہے ہو. یعنی جب تک تمہاری حالت یہ نہیں نہ بنتی کہ تم جو کچھ بول رہے ہو تمہیں اس کا پتہ چل رہا ہو. اس وقت الحمدللہ میں جو کچھ بول رہا ہوں مجھے بھی سمجھ آ رہی ہے، اور آپ جو کچھ سن رہے ہو آپ کو بھی سمجھ آ رہی ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو نشے کی حالت میں یہاں پہ بیٹھا ہو. نشے کی حالت میں بندے کو سمجھ نہیں آتی میں جو بول رہا ہوں اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، یا اسے سنائی بھی نہیں دیتا، اس کا مطلب اسے سمجھ نہیں آتا. تو فرمایا اتنی دیر تک نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک تمہاری زبان سے جو کچھ نکل رہا ہے تم اسے سمجھنے نہ لگو. ما تقولون، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، صرف ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اب دوسری حالت کہ جب مسلمان نماز نہیں پڑھ سکتا، ایک دوسری حالت بھی ہے. وہ حالت یہ ہے کہ ولا جنوبا، یعنی لا تقربوا الصلاۃ اس کے ساتھ بھی لگے گا، جو ہے نا لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جانا. پہلی حالت انتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو، اور دوسری حالت ولا جنوبا، اس حالت میں بھی تم نماز کے قریب نہ جاؤ جب تمہاری حالت جنابت والی ہو. مگر جنبی آدمی کب ہوتا ہے؟ کہ جب میاں اور بیوی آپس میں میاں بیوی والا جو معاملہ ہے وہ کریں، یا بندہ سو رہا تھا تو نیند کی حالت میں انزال ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ آدمی جنبی ہو گیا ہے. تو جب حالت جنابت میں ہو آدمی اور نماز کا ٹائم ہو جائے تو نماز نہیں پڑھ سکتا. پہلے غسل کرے گا، اپنا جسم پاک کرے گا، اور پھر وہ نماز پڑھے گا. اللہ ایک صورت بیان کی جا رہی ہے کہ حالت جنابت ہو جائے تو نماز کا بھی ٹائم ہو جائے اور غسل کرنے کا ٹائم نہیں یا اتنا پانی نہیں، تو اب وہ جنبی کیا کرے، اس کو بھی بیان کر دیا گیا ہے. فرمایا اللہ، مگر یہ کہ عابری سبیل، وہ سفر کی حالت میں ہو، نمازی جو ہے وہ سفر کی حالت میں ہے، تو پھر حتیٰ یہاں تک کہ تغتسلوا، تم غسل نہ کر لو. فرمایا اس حالت میں کہ یہ جو صلاۃ کا لفظ ہم نے پڑھا، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جانا، بعض علماء کے نزدیک جن میں
امام شافعی بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ الصلاۃ سے مراد مسجد ہے، کہ مسجد کے قریب بھی نہ جائے۔ اس صورت میں آج کا معنی یہ ہوگا کہ جنابت کی حالت میں مسجد میں نہ جاؤ، ہاں اگر مجبوراً گزرنا پڑے اور دوسرا کوئی راستہ نہ ہو تو صرف گزرنے کی اجازت ہے، ٹھہرنے کی اجازت نہیں۔ لیکن بعض علماء نے صلاۃ سے مراد نماز ہی لی ہے، انہوں نے کہا نہیں، اس کا معنی یہاں پہ نماز ہی ہے۔ اس صورت میں اس کا معنی یہ ہم کریں گے کہ سفر کی حالت میں اگر حالت جنابت ہو گئی ہے تو پھر وہ کیا کرے، تیمم کر کے غسل کے بغیر نماز پڑھ لے۔ تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ، لیکن یہاں اتنا ہم نے سمجھ لیا ہے کہ اس صورت میں وہ تیمم کر لے اور تیمم کر کے نماز ادا کرے۔ آج کا سبق ہم یہیں پہ روکتے ہیں، جس میں دو حالتیں ہم نے پڑھی ہیں، ایک نشے کی حالت اور ایک حالت جنابت۔ ان دو حالتوں میں نماز پڑھنے سے اللہ پاک نے ایمان والوں کو روک دیا ہے جب تک یہ دونوں حالتیں ختم نہ ہو جائیں۔ کل انشاءاللہ اس آیت کا اگلا حصہ جو آ رہا ہے بشرط زندگی ہم پڑھیں گے، تو اس میں وہ حالتیں ہم پڑھیں گے کہ جب آدمی کو تیمم کی ضرورت پڑتی ہے۔ تیمم جو ہے وہ کب کیا جا سکتا ہے، اس کا جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ جو آدمی نماز پڑھتا ہے، کہ وضو تو ہم سب کو پتہ ہے کہ نماز سے پہلے وضو کریں اور نماز پڑھ لیں، لیکن کچھ کیفیات ایسی ہوتی ہیں کہ جب بندہ وضو نہیں کر سکتا تو اب کیا نماز چھوڑ دی جائے؟ نماز تو نہیں چھوڑ سکتے، تو پھر کوئی صورت ہے نا جو اس کا متبادل، تو اللہ پاک نے وہ جو متبادل صورت ہمیں بتائی ہے کل پڑھیں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔